السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جمعرات کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ یا ودودو پڑھنے سے وہ ملتا ہے جو آپ کو برسوں سے نہیں ملا، جو آپ کا کام ادھورا تھا، جو آپ محنت مشقت کر کے بھی نہیں پا رہے تھے۔ یا ودودو پڑھ کے آپ کو وہ مل جائے گی، دنیا کی ہر خوشی مل جائے گی، دنیا کے ہر رشتے مضبوط ہو جائیں گے یا ودودو پڑھنے سے۔ یا ودودو پڑھنے سے وہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ساس نندوں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کر لو۔ جمعرات کے دن صرف 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہو، اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو، اپنی ساس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہو، اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہو۔ آپ کسی سے محبت کرتی ہو، مگر جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں۔ جائز رشتے کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ یا ودودو کا جس گھر میں بھی ہو جائے گا، اس گھر میں تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر ساس بہوؤں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپس میں کٹر ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو انشاءاللہ صرف 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھ لینا۔ آپ ایک بار پڑھ کے تو دیکھ لینا، آپ کے گھر کے حالات کس طرح سے بدلیں گے، آپ کے گھر کے حالات کس طرح سے خوشحال میں گزر جائیں گے۔ جو لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، وہ خوشحال ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو میں سینے کا راز بتانے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا، مگر جمعرات کے دن کا 11 کالی مرچوں کا یا ودودو کا وظیفہ خاص وظیفہ ہے۔ ان بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، پریشان ہیں، شوہر انہیں دیکھتے تک نہیں، اپنے پیر آ کے پڑ گئی، میکے میں رہ رہی ہیں، بچوں کو لے کر پریشانی میں ہیں، بھاؤجوں کے تانے سن کے رہ رہی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اگر اپنے شوہر کو اپنے قابو میں، اپنے بس میں کرنا چاہتی ہو، ساس کو بس میں کرنا چاہتی ہو، آپ بہو بدکار ہے، اچھی نہیں ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، اس بہو کو مٹھی میں کرنے کے لیے، بہو کو اپنے قابو میں اپنے مطابق چلانے کے لیے۔ تو میری بہنوں، یہ ودودو یا ودودو وہ ہے کہ جو بندہ جس مقصد کے لیے پڑھے گا، جادو سے، حسد سے، دشمن سے حفاظت چاہتے ہو، اگر جادو اثرات سے حفاظت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا ودودو کا وظیفہ کریں۔ صرف 11 کالی مرچوں کا وظیفہ یا ودودو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ وہ ہے کہ آپ کے نصیب بدل دے گا، قسمت بدل جائے گی۔ جس گھر میں صرف 11 کالی مرچوں کا وظیفہ ہوتا ہے، اس گھر میں بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، اگر چاہتی ہو کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اگر بہن بھائی میں لڑائی ہو، میاں بیوی میں لڑائی ہو، رشتوں میں درار ہو، تو رشتوں کو مضبوط کے لیے، رشتوں میں محبت کے لیے، رشتوں میں مٹھاس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، مگر دل سے کریں اور یقین سے کریں۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں، اس کے کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے ہر طرح کی مصیبت بلاؤں سے حفاظت میں رہتے ہیں۔ جو بندہ یا ودودو پڑھنے والا کے دل میں محبت آ جاتی، یہ محبت کے لیے ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جو بندہ جس مقصد کے جس طرح سے ہی پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ مگر خاص یا ودودو محبت کے لیے، اگر آپ اپنی محبت کسی کے دل میں جگانا چاہتی ہو، آپ کسی کو پسند کرتی ہو، آپ محبت کرتی ہو، تو انشاءاللہ آپ کی
इतनी मोहब्बत करेगा सामने वाला, आपका शौहर हो, आपका भाई हो, आपके बेटा हो। तो मेरी बहनों, अगर अपने बच्चे को फर्माबरदार बनाना चाहती हो, अपने शौहर को, बिगड़े शौहर को सीधे रास्ते पे लाना चाहती हो, तो इंशाअल्लाह जुमरात के दिन का 11 काली मिर्चों का या वदूदू पढ़ने से क्या मिलता है खुद देख लेना, क्या होता है खुद देख लेना, आप अपनी आंखों से खुद नज़ारा देखेंगे। तो मेरी बहनों, ये जुमरात के दिन का 11 काली मिर्च पर या वदूदू पढ़ने से क्या होता है आप खुद देख लेना, आप अपनी किस्मत को आजमा लेना। ये वजीफ़ा वो है कि नसीब और तकदीर बदल जाते हैं। बच्चे भी खुश और बीवी भी खुश। जिस घर में ये वजीफ़ा होता है आपस में मोहब्बत आ जाती है। तो मेरी बहनों, मेरे भाई, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े की बरकत से न जाने कितने मेरी बहनों ने फ़ायदा उठाया है। आप भी फ़ायदा उठा लो। आपको जब फ़ायदा होगा, आपको जब अमल पूरा होगा, आपका वजीफ़ा मुकम्मल होगा, आप मुझे झोलियाँ भर भर के दुआएं दोगे कि किसी बहन ने ये वजीफ़ा बताया था, मेरा भाई मुझसे नाराज़ था, मेरा शौहर मुझसे नाराज़ था, मेरे बच्चे फर्माबरदार थे। तो मेरी बहनों, अगर ये वजीफ़ा आपने ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ लिया, समझो आपके तमाम रिश्ते मजबूत हो गए। जो रिश्तों में दरार आ रही थी, रिश्तों में खटास आ रही थी, वो मिठास में खुल जाएगी। तो मेरी बहनों, अगर या वदूदू का वजीफ़ा आपने ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ लिया, समझो आपके तमाम मसले हल हो गए। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। या वदूदू का वजीफ़ा जिसने एक बार पढ़ लिया, उसके तमाम मसले हल हो गए, उसके तमाम मसले हल हो जाते हैं, उसकी दिली मुराद पूरी हो जाती है। तो मेरी बहनों, मेरे भाई, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाती। ये इतना ख़ास अमल है, ये सच्चा अमल है। मैं कहती हूँ कि मेरी बहनों, अपने शौहर को, बिगड़े शौहर को फर्माबरदार बना लो, बिगड़ी औलाद को फर्माबरदार बना लो, बिगड़ी सास को अपने काबू में कर लो। ये वजीफ़ा वो है कि दुनिया आपकी कदम चूमेगी, आपका दुश्मन आपकी मुट्ठी में होगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। जो आपका दुश्मन है, आपसे जादू हसद, आपको कामयाब नहीं होना चाहता, आपको कामयाब होते नहीं देखना चाहता, आप पे जादू करवाता है, हसद करवाता है, आप पे नज़र डालता है, आपके कामों पे नज़र डालता है, वो आपका दुश्मन है। तो मेरी बहनों, अगर अपने दुश्मन को नष्ट व नाबूद करना चाहती हो, दुश्मन से बदला लेना चाहती हो, अपने काबू में करना चाहती हो, तो इंशाअल्लाह या वदूदू का वजीफ़ा करें। या वदूदू का वजीफ़े से हर मुश्किल, हर आफत, हर परेशानी से हिफाजत हो जाएगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा जिस घर में भी हो जाए, सिर्फ़ एक मर्तबा जुमरात के दिन सिर्फ 11 काली मिर्चें या वदूदू पढ़ने से क्या होता है, आप एक बार ज़िंदगी में करके देख लेना। आपके नसीब और तकदीर बदल जाएंगी, किस्मतें बदल जाएंगी, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे, बैठे बिठाए तमाम मसले हल हो जाते हैं जिस घर में जुमरात के दिन। तो मेरी बहनों, मेरे भाई, ये जुमरात के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। या वदूदू अपनी मुट्ठी में करना चाहती हो, दुश्मन की हिफाजत चाहती हो, आप अपने दुश्मन से हिफाजत चाहती हो, जादू हसद से हिफाजत चाहती हो, तो इंशाअल्लाह या वदूदू का वजीफ़ा एक बार मेरे कहने से कर लेना। सिर्फ़ एक बार आप मुझे झोलियाँ भर भर के दुआएं दोगे। ये इतना ख़ास अमल है। तो मेरी बहनों, मेरे भाई, ये वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ना, आपकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी, दिली हाजात। आज तो खून सफ़ेद हो रहा है, भाई बहनों को नहीं देख रहा, बहनें भाई को नहीं देख रही, भाई भाई को नहीं देख रहा। तो मेरी बहनों, अगर आप अपने भाई के दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाना चाहती हो,
اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت جگانا چاہتی ہو تو میری بہنوں یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی مراد، دلی حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے یہ وظیفہ سن رہی ہوں، آپ اگر انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے بھی وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ جمعرات کے دن صرف 11 کالی مرچوں پہ یا ودود، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، میری بہنیں، میاں اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، ساس بہو کے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے لیے، بھائی اپنی بہن کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ رشتوں میں مضبوطائی کے لیے ہے یا ودود، رشتوں میں مٹھاس کے لیے ہے یا ودود۔ صرف ایک بار آپ کر کے دیکھ لینا، پھر دیکھو آپ کے گھر کی حال کس طرح سے بدلیں گے۔ جو آپ سے منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کیا کیا آپ نے، کہاں سے آیا اتنا پیسہ۔ آپ کے بچے نافرمان تھے، فرما بردار ہو گئے، شوہر فرما بردار ہو گئے، میاں بیوی میں جھگڑے تھے، محبت ہو گئی، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، محبت ہو گئی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی حاجات، دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف بیٹھ کر تنہائی میں کریں، مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے نماز تو ادا کی نہیں اور وظیفے کرنے بیٹھ گئے، پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہو۔ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، اب وظیفے کو کاٹ کاٹ کے ذرا نہ دیکھیں، کیونکہ پھر کہو گے کہ ہمیں وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ سچا ہے، سچا عمل ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر کے حالات سدھر جائیں گے۔ آپ باوضو ہو کر ہاتھ میں ایک تسبیح لے لو، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں، اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ 11 مرچ اپنے پاس رکھ لیں، ایک کالی مرچ کا دانہ اپنے ہتھیلی پر، سیدھی ہتھیلی پر رکھ لیں اور 11 بار یا ودود یا ودود یا ودود، اس طرح سے آپ کو 11 بار یا ودود پڑھ کر کالی مرچ پہ دم کر کے ایک طرف رکھ دینا۔ پھر دوسری اسی طرح سے لینی، یا ودود یا ودود یا ودود، 11 بار پڑھ کر دم کر کے ایک طرف رکھ دینی۔ پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح سے ساری 11 کالی مرچوں کو 11 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود، اس طرح سے پڑھ پڑھ کے پھونک مار کے ایک طرف رکھ دینی۔ 11 مرچوں، کالی مرچ لینی ہے، ایک کالی مرچ پہ 11 بار پڑھنا ہے، ایک کالی مرچ پہ ان کو ایک طرف رکھ دینی ہے، پڑھ پڑھ کر ایک طرف رکھتے رہے۔ تو میری بہنوں، پڑھتے ہی پڑھتے، یا اللہ میں اپنے شوہر کی دل میں اپنے لیے محبت جگانا چاہتی ہوں، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے، یا اللہ یہ وظیفے کرنے بیٹھی ہوں یا ودود کا، یا اللہ تو میرے شوہر کے دل میں محبت جگا دے، یا اللہ ہم میاں بیوی میں جب تک ہم دنیا میں رہیں ہمارے دلوں میں اتنی محبت جگا دے کہ ہم کبھی جدا نہ ہوں۔ تو اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے 11 کالی مرچوں پر ایک دانے پر 11 مرتبہ یا ودود یا ودود، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اس کے پڑھنے والے کی دل میں اتنی محبت جگ جائے گی سامنے والے کے، جس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ اگر آپ وہ فوٹو ہو کسی، جس کے لیے بھی آپ عمل کرنے بیٹھی ہیں، فوٹو ہو تو فوٹو رکھ لیں سامنے، اسے دیکھ کر پڑھیں، ورنہ موبائل میں ہو
تصویر تو موبائل میں دیکھ لے، نہ بھی ہو تو اپنے دل میں اس کی تصویر رکھ کے اپنے آنکھیں بند کر کے اس کے چہرے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، اپنے شوہر کے، اپنے بھائی کے، اپنی ساس کے، جس کے لیے بھی عمل کرنے بیٹھے تو اسی طرح سے فوٹو کو دیکھ دیکھ کر عمل کریں، نہ ہو تو اپنے ذہن میں رکھ کے کریں۔ اور پھر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، 11 کالی مرچ اور ایک قرآنی آیت پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے جو رشتے خراب ہو چکے تھے، آپ کے رشتوں میں کھٹاس آ چکی تھی، انشاءاللہ مٹھاس گھل جائے گی۔ آپ کے رشتوں میں اتنی مٹھاس گھل جائے گی کہ آپ کے بنا وہ رہ نہیں پائے گا۔ جس طرح سے بھی آپ کہو گے اس طرح سے ہی اٹھیں گے، بیٹھیں گے۔ جو بھی ہے آپ کی جٹھانی، دورانی، ساس، جس کے لیے بھی آپ کر سکتی ہیں، اپنی مٹھی میں کر سکتی ہیں، اپنے قابو میں کر سکتی ہیں۔ تو میری بہنوں، ایک قرآنی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا، نہ کبھی کسی کے آگے جھکے گا، نہ جھکا ہے۔ تو میری بہنوں، جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس میں رحمتیں، برکتیں، کونے کونے میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے کے ساتھ ہی جتنی بار آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی 11 جو کالی مرچیں تھیں ان پہ دم کر کے ایک طرف رکھ دیں۔ اب ان کو کرنا کیا ہے؟ کالی مرچوں کو یہ سوچ رہے ہوں گے، ان کالی مرچوں میں آپ کو بریانی بنا لو، قورمہ بنا لو، کھانا بنا لو، کوئی بھی کھانا بنا لو، اور وہ 11 کالی مرچیں گیر دو کھانے میں۔ جو بھی آپ کا بھائی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی ساس ہے، اسے یہ کھانا کھلائیں، اس کے پیٹ میں جاتے کے ساتھ ہی وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جو کہو گے وہ مانیں گے، جو آپ کہو گے وہ ہوگا۔ آپ کی اتنی محبت کریں گے کہ آپ کی ہر طرف آپ کی ہی رسوائی ہوگی، آپ کی بڑھائی ہوگی، آپ کی عزت ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر اپنی مٹھی میں اپنے دشمن کو چاہتی ہو، اپنی ساس کو چاہتی ہو، شوہر کو چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا ودود کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کوئی عمل بتائے، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ خاص عمل ہے سورہ کوثر کا اور یا ودود کا۔ اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھی، اتنی بار پڑھ کر خوب اللہ سے رو رو کے دعا کیجیے، یا اللہ تو میرے رشتے میں مٹھاس گھول دے، یا اللہ تو مجھے دشمن سے حفاظت فرما دے۔ اللہ سے خوب رو رو کے دعا کیجیے، گڑ گڑا کے ضد کر کے دعا کیجیے۔ اور آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ خاص وظیفہ اپنے رشتوں کو مضبوط کے لیے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے، اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، آپ جس سے اپنی باتیں منوا سکو، جس کو اپنا بنانا چاہتی ہو، اپنا محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یہ عمل کریں، خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی حاجات پوری ہو جائے گی، دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خاص وظیفہ ہے، یہ محبت کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت جگانا چاہتی ہو تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں، اور خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے میری بہنوں نے، بہت سیوں نے فائدہ اٹھایا ہے، لاکھوں نے یہ وظیفہ بہت سی بار کیا ہوگا یا ودود کا، مگر یہ یا ودود اور ایک قرآنی آیت کا خاص عمل ہے، سچا عمل ہے، اور دل سے کریں، یقین سے کریں۔ بے وجہ کسی کو پریشان کرنے کو نہیں کریں۔ اگر آپ کا رشتہ جائز ہے تو کریں، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ کریں۔ تو میری بہنوں،
میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ناجائز کے لیے نہ کریں، ہرگز نہ کریں، جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے ہرگز نہ کریں۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جس طرح سے بھی آپ کو وظیفہ بتایا اس طرح سے ہی کر لینا۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سلام لکھنا انشاءاللہ۔